سارا نظام ہستی بولو کس کا ہے؟ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ ماں کی پیٹھ میں بن مانگے جو دیتا ہے، ماں کی پیٹھ میں بن مانگے جو دیتا ہے۔ اے بندے تو ناشکری کیوں کرتا ہے؟ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو، مچھلی جال میں آتی ہے جب غافل ہو۔ اے بندے یہ ذکر نجات کا ذریعہ ہے۔ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ دروازے بند کر کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ تنہائی میں دیکھنے والا اللہ ہے۔ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ خالق و مالک اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت سلامت رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ منفرد فقید المثال ٹرانسمیشن ARYQTV پر، کہ جس کو عنوان دیا گیا ہے ماہ رمضان اور خواتین۔ ماہ رمضان اور خواتین میں ہم حاضر خدمت ہیں۔ آپ سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آج انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے شب قدر کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے، کہ شب قدر کے تعلق سے اس کی اہمیت کا اندازہ اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہم یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالی نے پوری سورہ مبارکہ اس کے تعلق سے فرمائی ہے۔ اور جس طرح سے شب لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، تعظیم والی رات، یعنی جو اس رات میں جاگے گا، قیام اللیل کرے گا، وہ بھی شان والا اور وہ بھی قدر والا ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں روح الامین اور فرشتے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں، اور بے شک یہ طلوع فجر تک سراسر سلامتی والی رات ہے۔ اس تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے آج گفتگو کی جائے گی۔ توبہ کی کتنی فضیلت ہے اس رات میں، اس حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی۔ الحمدللہ ہم یہ
مکمل طور پر اس رات کے حوالے سے جانیں گے۔ بلا کسی تاخیر اپنی مہمان شخصیات کی جانب بڑھوں گی۔ آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، ہمیں بہت پورے رمضان ہی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ان کا ساتھ رہا۔ امتیاز جاوید خاقپی صاحبہ موجود ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو جناب اگلی شخصیت ہمارے اس پیارے سے سیٹ پر موجود ہیں، سعدیہ سعید صاحبہ، بہت پیارا انداز ہے ان کا بھی، جداگانہ اور منفرد انداز ہے، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوبصورت انداز سے حمد باری تعالیٰ سے اس بابرکت محفل کا آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ بہت جداگانہ انداز ہے، منفرد آواز اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ سعدیہ کاظمی موجود ہیں، بہت دعاؤں کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ بلا کسی تاخیر سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ شب قدر کی حقیقت کے حوالے سے آپا میں چاہوں گی آپ ارشاد فرما دیجئے کہ شب قدر کی حقیقت کیا ہے؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ شب قدر کیا ہے؟ یہ ایک ایسی رات ہے، ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کے طفیل اس پیاری امت کو عطا کر دی۔ یہ اسے قدر والی رات کہتے ہیں۔ قدر کا ایک مطلب ہے شرف والی، عزت والی۔ گویا راتیں تو بہت ساری ہیں، مگر ایک رات ایسی ہے جسے اللہ نے فرما دیا کہ یہ بڑی قدر والی ہے، بڑی مرتبے والی ہے، بڑی شان والی ہے، بڑی فضیلت والی ہے، بڑی خیر و برکت والی ہے۔ تو جب آپ یہ سمجھیں کہ بڑی خیر و برکت ہے اس میں، بہت بڑا شرف اسے ملا ہے، تو سمجھ جائیں کہ وہ عام نہیں ہے، بہت خاص الخاص رات ہے۔ پھر یہ عظیم نعمت ہے، اس لیے بھی نعمت ہے کہ دیکھیں اس ایک رات کو اللہ نے 1000 مہینوں کے برابر کر دیا۔ اور ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے۔ گویا 83 برس اور 4 ماہ سے بھی زیادہ کی یہ فضیلت والی رات ہے کہ اتنی ایک رات میں عبادت کرتے ہو تو اتنے برسوں کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے۔ اس کو راز کہا گیا ہے۔ دیکھیں اسے 5 طاق راتوں میں چھپایا گیا۔ جب کوئی چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے نا تو اس کا مخفی ہونا اس کی اہمیت کو اور زیادہ نمایاں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اسے 5 طاق راتوں میں چھپایا ہے ایک راز کی طرح۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ اس میں اعظم چھپایا گیا ہے، لیلۃ القدر کو چھپایا گیا ہے، جمعہ کی پوشیدہ ساعت کو چھپایا گیا ہے، اسی طرح اللہ والوں کے مقامات کو عام بندہ سمجھ نہیں پاتا، چھپایا گیا ہے۔ تو یہ سب راز ہیں اللہ کی طرف سے جو ہر ایک کو بقدر مرتبہ اس کے عطا ہوتے ہیں۔ تو آج چونکہ 26واں روزہ ہے اور 27ویں کی رات آتی ہے، اب اس سورہ مبارکہ پر غور کریں تو اس سورہ مبارکہ کے 30 الفاظ ہیں۔ گویا ہر لفظ اس سورہ مبارکہ کا رمضان کی ایک رات پر دلالت کرتا ہے۔ اور جب آتا ہے 27واں لفظ تو وہ کیا ہے؟ ہی یا حتی، ہی یا کا جو لفظ ہے کہ یہی ہے۔ تو اس سے علماء نے نکالا ہے کہ طاق راتوں میں 27ویں کی رات کو اور زیادہ فضیلت عطا ہو گئی کیونکہ 27واں لفظ یہ آ رہا ہے۔ پھر ایک اور انداز سے دیکھیں تو لیلۃ القدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور 9 کو آپ 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ پھر 27 بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ رات چونکہ اب 2 راتیں رہ گئی ہیں ان طاق راتوں میں سے، اور آج کی رات وہ 27ویں رات والی ہے، تو اس لیے خصوصی طور پر یہ ایک پیغام بھی ہے کہ ایک رات کی عبادت ایک عام بندے کو خاص بنا دیتی ہے، سبحان اللہ، اس سے ایک قابل قدر بنا دیتی ہے۔ یہ رات اتنی قدر والی ہے کہ جو اس میں بیٹھتا ہے وہ محروم نہیں رہتا، اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اور محبت، اور وہ محبت حقیقی جب ذہن اور دل اور فکر پر چھا جاتی ہے تو یاد رکھیں محبت حقیقی طاقت بے مثال رکھتی ہے، کیا بات ہے، اثر با کمال رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نہ صرف خود کو انسان کو بدل جاتی ہے بلکہ اس کے ارد گرد اس سے لگنے والے لوگوں کو بھی سونے کی طرح بدلتی چلی جاتی ہے۔ سبحان تو اس رات کی قدر کرنی ہے، اس رات اپنے آپ کو محروم نہیں رکھنا عبادتوں سے، اللہ کے قرب سے، بلکہ بندگی کر کے اس کو راضی کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم ساتھ یہ بھی التجا کریں گے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ وہ بھی ہمیں اپنے رحمتوں سے محروم نہ فرمائے۔ قرآن سے تعلق فرما دیجیے گا سعدیہ کے شب قدر کا، لیلۃ القدر کا قرآن سے تعلق۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت خوبصورت انداز سے جب آغاز ہوا تو دیکھیے جس قدر لفظ قدر کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لفظ قدر کتنا اہم ہے کہ تمام راتوں پر اس رات کو فضیلت حاصل ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں فرمایا، کیونکہ قرآن پاک کا اور شب قدر کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ سورہ بقرہ میں آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا. یہ پہلا فوکس ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا. اللہ رب العزت نے اور کرم فرمایا تو پھر اس رب نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کے بتا بھی دیا کہ رمضان کی شب قدر میں اس قرآن پاک کو نازل کیا. تو یہ دوسرا فوکس رب نے سمجھا دیا کہ ایک تو یہ اس مہینے میں آیا، دوسرا یہ بتا دیا کہ یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. اب آپ اگر یہ دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی کہ آج 26واں روزہ ہے اور ہمارے پاس پچھلی 2 راتیں گزر چکی ہیں، آج 3 راتیں گزر چکی ہیں اور آج چوتھی شب قدر ہمیں مل رہی ہے. تو اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اتنا بابرکت مہینہ 30 دن کا عطا کیا اور اس میں اتنی مبارک راتیں عطا کیں، اور اب ان میں لیلۃ القدر کو ڈھونڈنے کے لیے کہا کہ شب قدر کو تلاش کرو کہ کون سی ممکنہ رات ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پالوں تو کیا کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تم پڑھنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور. تو ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے اور پھر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ قرآن پاک کا نزول رمضان میں ہے تو سب سے گہرا تعلق قرآن پاک کا شب قدر کے ساتھ ہے. اور پھر یہ بھی کہ دیکھیے قرآن پاک بھی رمضان میں آیا، توریت زبور انجیل بھی قرآن رمضان المبارک میں ہی آئی ہیں، لیکن ان کی تاریخوں کا تعین نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی صاحب قدر کتاب، صاحب قدر امتیوں کے لیے صاحب قدر نبی کی رہنمائی میں اتاری کہ ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا تحفہ. اب دیکھیے اس کے تنزیل کے 2 پیرائے ہیں، پہلا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن پاک آیا اور دوسری تنزیل آسمان دنیا سے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. اور ہم سب تک اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 23 برس کے عرصے تک پہنچایا اور پھر یہ ہم سب تک پہنچا. تو ہمیں پتہ چلا کہ لیلۃ القدر اس لیے فضیلت رکھتی ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی شان میں پوری صورت اتار دی کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور پھر ایک ایک لفظ نے ہمیں بتا دیا کہ لیلۃ القدر اللہ رب العزت کے نزدیک قدر والی رات ہے. شب جو اس کی پڑ رہی ہے وہ شب قدر. اور آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت کے نزدیک رات کی عبادت دن کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. تو ہم جتنی بھی بڑی راتوں کو دیکھیں سب شب برات، شب معراج، شب قدر ساری راتوں کے ساتھ شب ہے. تو رات کی فضیلت دن کی فضیلت سے بڑھ جاتی ہے. تو قرآن پاک رات کی شب میں نازل ہوا، قدر والی شب میں نازل ہوا، تو اس طرح اس کا تعلق قرآن پاک کا شب قدر سے بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اپنے لبوں کو ذکر سے تر رکھیے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. مینا سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار
سنتے ہیں، اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار ہو، ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار ہو، ہر بار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ سرکار سنتے ہیں، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز اور بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے پڑھا، بہت دعائیں آپ کے لیے۔ اور جس طرح سے ہم کلام کر رہے ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے، اور میں چاہوں گی کہ جس طرح ہم لیلۃ القدر کے تعلق سے کلام کیا جا رہا ہے، اب ہم بات کر رہے تھے لیلۃ القدر کے تعلق سے، تو لیلۃ القدر کے تعلق سے جب ہم کلام کر رہے ہوتے ہیں، میں چاہوں گی کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ لیلۃ القدر کی اہمیت بتائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات اور آپ کے فرامین مبارک کو، تو اس رات کی قدر کا اور زیادہ احساس ہوتا ہے۔ ایک فرمان مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے اجر اور ثواب کی نیت سے اس رات عبادت کی تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کی فضیلت بیان فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں اللہ نے ایک رات ایسی عطا فرمائی کہ جو اس رات سے محروم رہا وہ گویا سارے خیر سے محروم رہا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رات، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیسے عطا ہوئی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کا ذکر فرما رہے ہیں، حضرت ایوب علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، ان کی عبادتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے عابد کا ذکر فرمایا بنی اسرائیل کے کہ جو 1000 مہینے تک پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نے نافرمانی نہ کی، اس نے عبادت کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 برس تک ایک فرد جہاد میں مصروف رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ تو آپ کا دل پریشان ہوا کہ میری امت کی عمریں کم ہیں تو یہ کیسے اتنی عبادت کر سکیں گے۔ اسی طرح صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے کہ باقی لوگوں کی، پچھلی قوموں کی، امتوں کی اور اتنی زیادہ عمریں ہوتی تھی اور وہ عبادت میں گزارتے تھے، تو ہم کیسے اللہ کی بندگی اس انداز سے کر سکیں گے؟ تو اللہ نے اپنے حبیب کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے وہ عظیم نعمت، وہ عظیم رات عطا کر دی جس کے عجائبات بے شمار ہیں۔ زینب، اس کے بارے میں صوفیاء کہتے ہیں
کہ ہر ایک دل پر اس کے عجائبات کھلتے ہیں، مگر ہر ایک کا جیسے روح جدا، چشمے جدا، ان کی پیاس جدا، بعینی ہر ایک کے لیے عطائیں جدا ہیں۔ اب وہ جو اللہ کے حسن اور تجلیات کو دیکھنے کے خواہش مند رہتے ہیں، وہ تو ہر خواہش کا روزہ رکھتے ہیں، ہر تمنا کا روزہ رکھتے ہیں، ہر ایک محبت کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اور یہ چند دنوں کی بات نہیں ہوتی، صرف رمضان تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ انہوں نے تو عمر ایسے گزاری ہوتی ہے۔ ان پر جب شب قدر اپنے انعامات، اپنی تجلیات کھولتی ہے تو ان کو صاحب ولایت بنا دیتی ہے، ان کو قربت کی تجلیات عطا ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے اور زیادہ ان کو ان کے درجات میں بلندی آتی ہے، مگر عام فرد بھی محروم نہیں رہتا۔ اب آپ دیکھیں رمضان المبارک شروع ہوا، پہلا عشر رحمت کا تھا، اب بہت سارے ایسے تھے جن سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، رحمت کے عشرے میں آئے تو اس عشرے کی وجہ سے، رحمتوں کی وجہ سے گناہ معاف ہو گئے۔ اب جو آگے بڑھتے ہیں، جب ایک شخص پاک صاف ہو گیا تو اب کیا ہوتا ہے، اب وہ روزہ رکھتا ہے، اب تراویح پڑھتا ہے تو اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے، باطنی طور پر وہ روحانی طور پر بلندیوں کو پا رہا ہے۔ اب آپ غور کریں، جب رمضان کا آخری عشرہ آ گیا تو ایک افراد جو روزہ دار ہیں، جنہوں نے تراویح پڑھی، جنہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، جنہوں نے اپنے آپ کو برائیوں سے روکا، اب باطنی طور پر وہ کتنی بلندیوں پر جا چکے ہیں۔ پھر جب شب قدر جیسی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت انہیں اپنی قربت کی تجلیات یوں عطا فرماتا ہے کہ وہ صاحب ولایت اور صاحب مقام رضا پر فائز ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت نبی ہی کریم علیہ خوبصورت آپ نے السلام کا گفتگو معمول بھی یہ تھا کہ جب یہ عشرہ جی آتا، جی آخری عشرہ، تو آپ اعتکاف میں بیٹھتے، بستر لپیٹ دیتے، ذکر و فکر میں گزارتے اللہ رات کو، اہل و عیال کو جگاتے، رات رات بھر عبادت کرتے، اور اس سارے عشرے میں ان کا معمول ہی بدل جاتا۔ بے شک سبحان اللہ، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے ساری خیر کو پا لیا۔ ساتھ ہی آپ موجود ہیں، یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اس رات پروردگار عالم کے حکم سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس تعلق سے اس کی تفصیل ارشاد فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قدر میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تنزیل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ اللہ رب العزت کے حکم سے روح الامین اور تمام فرشتے روئے زمین پر آتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت کا اتنا کرم ہے کہ جو اس رب نے ہمیں قرآن پاک دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ یہ رب کا قرآن تمہارے لیے ایک دسترخوان ہے، کہ اس کی طرف سے یہ عطیہ ہے، یہ نعمت ہے، یہ تحفہ ہے، اب تم اس سے جتنا چاہے استفادہ حاصل کرو۔ تو یہی قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے کہ شب قدر کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ، اور یہ تعداد صرف رب العزت کو ہی پتا ہے کہ کتنے فرشتے وہ اس جہاں میں اس رات کو بھیجتا ہے۔ قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہے، اور وہ تنگی اس لیے کہ جب اللہ رب العزت فرشتوں کو زمین کی طرف بھیجتا ہے تو وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، تو اس رات فرشتوں کا نزول اتنا ہوتا ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام 4 جھنڈے لے کر اترتے ہیں، ایک روایت کے مطابق، جو آپ پہلا جھنڈا بیت المقدس پہ لگاتے ہیں، دوسرا طور سینہ پر لگاتے ہیں، تیسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور پر، اور چوتھا مکہ مکرمہ پر یعنی خانہ کعبہ کے اوپر لگاتے ہیں 4 جھنڈے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 200 اور کہیں 100 بازو ہیں، ان میں سے 2 بازو اس رات کو کھلتے ہیں جو مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر پوری رات جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں آپ ان تک جاتے ہیں، ان تک تمام فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام پیش کرتے ہیں اور مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ اور ایک مفسر کے نزدیک کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت جب بندہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے، جب وہ سلام پیش کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو اس وقت آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں اور رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ علامت ہے حضرت جبرائیل کے سلام پیش کرنے کی۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ دونوں بازوؤں کو کھولتے ہیں، اس میں پوری مشرق و مغرب کی مخلوق کو لے لیتے ہیں، ان پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب بندہ عبادت کرتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں، جب وہ صبح کے وقت جانے لگتے ہیں، کیونکہ یہ طلوع فجر تک سلامتی ہے، تو جب واپس جانے لگتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی بخشش و مغفرت کا اعلان کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اتنی بڑی رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بخشش و مغفرت کرتا ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ رب العزت بخشش و مغفرت اس رات میں بھی نہیں کرتا۔ ایک وہ شخص جو عادی مجرم ہو، یعنی کہ وہ ہر گناہ کی طرف بڑھنے والا ہو، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا قطع تعلق یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اور چوتھا وہ
جو عداوت رکھتا ہو اپنے دل میں، اللہ رب العزت اس رات بھی انہیں معاف نہیں فرماتا، کیونکہ وہ توبہ کر کر اس رب کی طرف پلٹے نہیں ہوتے۔ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے جب قرآن پاک دیا، اتنے فضائلوں کے ساتھ عطا کیا اور ہمیں بتا دیا کہ ان راتوں میں عبادت کرو، اس مہینے میں عبادت کرو، کیونکہ رمضان المبارک کی ایک لمحے کی عبادت 70 گنا بڑھ رہی ہے۔ سبحان تو اللہ، پھر اللہ سبحان رب العزت کا ان طاق راتوں میں کتنا کرم ہوگا کہ جب ہم اس کے آگے جھک کر مانگیں گے تو وہ سارے دروازے کھول کر کہے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، آج میں عطا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ عطا بھی کرے گا۔ کیونکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگنے کا طریقہ بھی ایک شخص سے سیکھا کہ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اور کہتا ہے حج کے موقع پر لبیک، صدا آتی ہے لا لبیک، پھر کہتا ہے لبیک، تو حضور خواجہ غریب نواز اس سے کہتے ہیں کہ جب تجھے یہ صدا آ رہی ہے لا لبیک تو کیوں لبیک کہتا ہے؟ تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے اس شخص نے رو کر کہا میرے علاوہ تو اس در کا کچھ بھی نہیں ہے، اس در کے سوا تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، رب کے سوا کوئی نہیں ہے، بے شک وہ لا لبیک کہتا ہے لیکن میں اس کی فہرست میں تو ہوں نا، وہ مجھے پیار تو کرتا ہے نا، وہ مجھے پہچانتا تو ہے، وہ رب ہے میرا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز بیان کرتے ہیں کہ مجھے غیب سے صدا آئی کہ تو میرے اور اس بندے کے درمیان سے ہٹ جا، کیونکہ جب یہ لبیک کہتا ہے تو اس کی ایک لبیک پر میں سب کا حج قبول کرتا ہوں، اگر میں نے جس دن اس کی لبیک کو قبول کر لیا، کیا پتہ یہ اتنی محبت سے دوبارہ نہ پکارے۔ تو یہ راتیں ملتی ہیں تحفے کے طور پر، تو انہیں کسی صورت بھی گوائیں نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو طلب ہر دم کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اس رب کائنات سے حسن ظن رکھنے کا حکم بھی ہے ہمیں۔ اور جو یہ رات ہے جس طرح سے بتایا گیا کہ فرشتوں کا نزول ہوگا، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، تو آپ سوچیں اس قدر فرشتوں کی تعداد کہ زمین کا تنگ ہو جانا آپ تصور کیجئے۔ اور یہ عبادات ہمیں ضرور کرنی ہے، بالخصوص ان طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ وقفہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان اور خواتین، ماہ رمضان اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم شب قدر لیلۃ القدر کے تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، تعلیم فرما رہی ہیں ہماری مہمان شخصیات۔ صد شکر کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، صد شکر کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، اور اس پہ یہ احسان کہ مسلمان بنایا، اور اس پہ یہ احسان کہ مسلمان بنایا۔ شکر بجا لاتے ہیں اس پاک پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اس ماہ مبارک میں، اس عشرے میں، خاص طور پر ان طاق راتوں میں توبہ اور استغفار کے حوالے سے کس طرح سے اس کی فضیلت ہے، کیسے اہتمام کیا جائے، آپ موجود ہیں، جانتے ہیں۔ توبہ کی اہمیت کے حوالے سے آپ فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کہ آپ نے پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا عطا فرمائی اس رات کے لیے، آپ اس پر بھی غور کریں تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور۔ تو کہ اے اللہ تو عفو و کرم والا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تیرا کرم زوروں پر ہے، تو پسند فرماتا ہے عفو و کرم کو، معاف کر دینے کو۔ تحب العفو فاعف عنی، معاف فرما دے۔ اب دیکھیں اس کے لیے کوئی دفاتر کی ضرورت نہیں، کوئی فصیح و بلیغ زبان کی ضرورت نہیں۔ 3 ارکان ہیں توبہ کی، اور وہ کیا ہیں؟ پہلا رکن ہے ندامت کا احساس۔ ہر ایک کو ضرورت رہتی ہے، چاہے وہ فقیر ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ عابد ہے، چاہے وہ جاہل ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے یا کسی بھی سٹیج پر ہے، ہر ایک کو توبہ کی ضرورت رہتی ہے۔ کچھ کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے، خطاؤں سے ہوتی ہے، کچھ کی غفلتوں سے ہوتی ہے، کچھ کی اور زیادہ آگے بلندیوں کو پانے کے لیے ہوتی ہے، مگر ہر ایک نے توبہ کرنی ہے۔ اور توبہ کیا ہے؟ وہ ندامت کا احساس ہے۔ اب دیکھیں تو اللہ نے احسن تقویم بنایا، فرشتے وہ ہیں جو غلطی کر ہی نہیں سکتے، فرشتوں کو پاک کر دیا۔ شیطان وہ ہے جو غلطی کر کے ڈٹ گیا تھا، تکبر کر لیا اس نے۔ انسان وہ ہے جس سے غلطی ہوتی ہے پھر توبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر اس دامن میں پناہ لیتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ کو اس پر اور پیار آ جاتا ہے۔ فَالْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کیونکہ اس کے اندر برائی کی پہچان تھی، اس نیکی کی پہچان تھی، اس نے برائی کو رد کیا، اس نے شر کو چھوڑ دیا، اس نے لذتوں کو چھوڑ دیا، اور وہ اللہ کی طرف آیا ندامت کے احساس کے ساتھ۔
تو یہ ندامت اللہ کو محبوب ہے، پسند ہے۔ دوسرا رکن ہے اس کا ترک گناہ، کہ اب چھوڑ دینا گناہوں کو، اب اس کے قریب بھی نہیں جانا، جو غلطیاں ہو گئیں۔ اب اللہ رب العزت کی اس رات، مبارک رات جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کے طفیل گناہوں سے معافی مل رہی ہے، تو دوبارہ پلٹ کر ان گناہوں کے اسباب کے بھی قریب نہ جائیں۔ اور تیسرا اس کا رکن ہے کہ پرعزم ہو جانا، کہ اب میں آئندہ نیکیاں اور بھلائیاں کروں گا، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا، دین کی خدمت کروں گا، اب احکامات کی خلاف ورزی مجھ سے نہ ہوگی، اب میں معصیت کے قریب نہیں جاؤں۔ تو جب وہ پرعزم ہو جاتا ہے تو یہ 3 ارکان ہے جس سے توبہ ایک مکمل ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ توبہ کر رہے ہیں دل کے ساتھ، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے، تو اب شک میں نہ پڑے کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں، یہ مت سوچیں۔ اس نے توفیق دے دی، اس نے یہ سعادت دے دی، یہ ندامت کا احساس در حقیقت نور ہے اس کی طرف سے۔ اور جب آپ کی آنکھ سے آنسو بھی بہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قبولیت کا ٹھپا ہے، قبولیت کی نوید ہے، توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اب اگلے دونوں ارکان کا بھی دھیان رکھنا ہے، ترک گناہ اور پرعزم ہو جانا۔ ایک علماء کہتے ہیں ایک تائب ہیں جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ڈر سے توبہ کرتے ہیں کہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں، ایک اس سے آگے بڑھیں تو منیب ہیں، وہ ہیں جو ثواب اور جنت اور اس کے خیال میں توبہ کرتے ہیں، ایک پھر اواب ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں، جو اللہ کی محبت سے سرشار ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم توبہ کریں۔ آپ نے جیسے ابھی ارشاد فرمایا نا، کچھ کوتاہیوں پر نادم ہوتے ہیں، کچھ گناہ ہوتے ہیں، کچھ عبادات کی کمی پر نادم ہوتے ہیں۔ اب میں ابھی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں مجسم ہم لوگوں میں موجود ہیں، ہم تو ہمارے دامن میں نہ عبادات ہیں، نہ نیک اعمال ہیں، کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں۔ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں معاف فرما۔ سعدیہ آپ کی جانب بڑھوں گی، اس رات کو مخفی رکھا گیا، اس کی کیا حکمت ہے یہ بتا دیجئے، کیسے پایا جائے اس رات کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے آغاز میں ایک بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو مخفی رکھا ہوا ہے، جیسے اسم اعظم کا مخفی رکھا ہے، جمعے کی کون سی گھڑی قبولیت کی ہے وہ مخفی ہے، موت کب ہے، قیامت کب آئے گی وہ مخفی ہے، عبادتوں میں کون سی عبادت کو وہ قبول کر رہا ہے وہ مخفی ہے، گناہوں میں سے کون سے گناہ کا وہ زیادہ عذاب دے رہا ہے وہ مخفی ہے۔ اس لیے ہر حد تک رب کی عبادت کرو اور ہر حد تک گناہوں سے بچو، کہ اللہ رب العزت کو نہ جانے کون سا تمہارا گناہ اتنا برا لگ جائے کہ وہ رب بندے کو سے ناراض بھی ہو جائے، اور پھر کون سی ایسی نیکی چھوٹی سے چھوٹی قبول ہو جائے کہ رب تمہیں جنت کی نوید سنا دے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت ساری چیزوں کو مخفی رکھا ہے، تو انہی میں یہ لیلۃ القدر ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے آخری طاق 5 راتوں میں مخفی رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتانے آ رہے تھے، تشریف لے کر آ رہے تھے کہ یہ کون سی رات ہے، لیکن 2 لوگ جھگڑنے لگے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ علم اللہ رب العزت نے اپنے اذن سے اپنے پاس لے لیا، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے آخر کی 5 راتوں میں تلاش کرو۔ اب ہمیں ایک پوائنٹ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم دنیاوی معاملات میں جھگڑتے ہیں یا بری طرح برا بھلا کہتے ہیں ایک دوسرے کو، تو رب کی رحمتیں نعمتیں ہم سے لوٹ جایا کرتی ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس کو مخفی رکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اس رات کو مخصوص کر دیا جاتا تو بندہ اس رات میں اللہ رب العزت کے حضور اتنا گڑ گڑاتا کہ ساری عبادات کرنے کی وہ اس رب کے آگے کوشش کرتا کہ اسے یہ رات مل گئی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جس شخص سے اس رات میں گناہ ہو جاتا تو جتنا اس رات کا ثواب ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات، تو اتنا ہی اسے گناہ ملتا۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کرم ہوا کہ اس نے اس رات کو چھپا دیا، تاکہ اگر کسی سے غیر ارادی طور پر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو اس کا عذاب اس حد تک نہ ملے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت کی عبادت ہر رات میں ایسے کرو کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہے، اور گناہوں سے ہر دم بچتے رہو کہ ہمیں اس طرح سے بچنا ہے۔ پھر منع کیا گیا کہ اس رات میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے یا دیگر ایسے کام نہیں کرنا چاہیے، تو اس کو مخفی رکھنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے۔ پھر بہت ساری حکمتیں موجود ہیں جن میں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ساری حکمتیں ہیں ان میں سے سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ یہ عبادت کی راتیں ہیں، تو ہر رات میں جتنا ہم رمضان المبارک کے ہر رات میں عبادت کرتے ہیں، لیکن
لیکن ان راتوں میں خاص اہتمام کرو، کیونکہ ہمیں آغاز میں ہی پتہ چل گیا کہ اس رات رب کا کرم اتنا ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے رحمت نازل فرماتے ہیں رب کے اذن سے، اور پھر جب ہمیں یہ راتیں ملتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے نزدیک یہ جو رات ہے تو ہم اس رات کو پا کیسے سکتے ہیں؟ اور پانے کا وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے آپا نے اتنا خوبصورت انداز سے بیان کیا کہ جب ہم اس رب کے آگے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اس رب کے آگے جھکتے ہیں، اس سے معافی طلب کرتے ہیں، تو وہ ہمیں اس کا صلہ بھی عطا کرتا ہے اور اس کی حکمتیں بھی ہم پر آشکار ہوتی ہیں، کھلتی ہیں کہ رب کا یہ قرآن پاک جو اس نے اپنے حبیب پر نازل کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ہمیں ملا، تو ہم پر یہ رب کا کرم ہے کہ ہمیں شب قدر جیسے دن عطا کیے، یہ شب عطا کی، اور آج کی اتنی مبارک شب ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ شب بھی اسی مبارک طریقے سے عطا فرمائے۔ ایک صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کی کہ سرکار میں دیہات میں رہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں کون سی رات کو آؤں کہ وہ مجھے شب قدر کی رات مل جائے؟ تو کچھ روایات میں ہے کہ 23ویں رات کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کچھ میں 27ویں ہے، کچھ میں 21ویں 25ویں، تو یہ تمام مفسرین کرام کا ہے، تو کہتے ہیں کہ زیادہ تر 26ویں شب ہے، لیکن رب کے نزدیک کون سی رات ہے اسی لیے بتا دیا کہ یہ مخفی ہے، جتنا ہو سکے اس کے آگے جھکو، عبادت کرو، اس سے معافی طلب کرو، وہ عطا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں ہر لمحے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ پروردگار عالم فرما رہا ہے نا کہ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے۔ اب یہاں سوال یوں بھی قائم کیا گیا ہے کہ انسانی عقل تو بہت چھوٹی ہے پروردگار، ہم اس کی حکمتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن مجید بڑی فصیح و بلیغ کتاب ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو کلی طور پر سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں، ہمارے عقل و شعور وہاں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو جہاں اللہ رب العزت اس حوالے سے کلام فرما رہا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کی حکمتیں ہم پر مکمل طور پر عیاں ہو ہی نہیں سکتی، لیکن جتنا اس رات میں اور ان طاق راتوں میں کیونکہ تلاش کرنے کا حکم ہے تو ہر رات ہی عبادت کیجئے، یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کو یہ جو پوشیدہ رات ہے جس کو مخفی رکھا گیا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے اس رات کو پالیں گے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ بھی ادا کروں گی، اور اتنے جذب کے ساتھ کیفیت کے ساتھ ڈوب کر آپ گفتگو فرماتی ہیں۔ آپا، ایک تصوف میں جملہ کہا جاتا ہے کہ بڑی تری ہے آپ کے اندر، تو آج میں آپ کے لیے یہ کہوں گی کہ بڑی تری ہے آپ کے اندر، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ سعدیہ آپ تشریف لاتی ہیں، بہت ہی تیاری کے ساتھ اور بہت علمی گفتگو آپ کی جانب سے رہی۔ سعدیہ کاظمی، آپ نے بہت پیارا کلام پڑھا، آپ ہی کی آواز میں انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ بس مجھے، ہم سب کو، یاروائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا۔ اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا
رسول اللہ کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت لذا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا اور چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے کہ چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت لذا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا کہ اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت لذا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والی منظور دعا کرنا جب وقت لذا آئے ہم کو دیدار عطا کرنا کہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت لذا